یہ میلا سا اجالا یہ رات کی آج صبح، جس کا انتظار تھا ہمیں یہ وہ صبح تو نہیں۔ فیض امن فیض نے یہ اپنی فیمس پویم میں لکھا تھا۔ یہ بات کر رہے تھے آزادی کی صبح کی، انڈیپینڈنس ڈے، جہاں پاکستان اور بھارت کے لیے ایک طرف جشن منانے کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر ایک خوفناک پارٹیشن ہوا تھا بھارت اور پاکستان کا۔ 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. لیکن یہ پارٹیشن ہوا کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی اس پارٹیشن کے پیچھے؟ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس اسپیشل ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پر بڑی محنت ہوتی ہے لہذا لائک کا بٹن دبا دیا کریں۔ پارٹیشن کے بارے میں پوچھو گے تو لوگوں کے پاس بہت دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں سنانے کو۔ ایک بڑی فیمس کہانی ہے محمد علی جناح، جواہر لال نہرو اور ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو لے کر۔ یہ تینوں ایک کالج میں پڑھتے تھے جس کا نام تھا ہیرس۔ تو کہانی یہ کہتی کہ ان کے درمیان ایک لو ٹرینگل چلتا تھا، اس لیے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن نے جا کر اپنے ہسبینڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن سے ریکویسٹ کی، دو ملکوں کے درمیان پارٹیشن کر دو تاکہ نہرو اور جناح پرائم منسٹر بن سکے۔ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، لیکن یہ کسی جوک سے کم نہیں، کیونکہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا سوچنے لگ جاؤ گے تو پتہ چلے گا کتنی اسٹوپڈ کہانی ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ قائد اعظم نے اپنی لاء کی پڑھائی شروع کی تھی 1892 میں، تب جواہر لال نہرو صرف 3 سال کے تھے اور ایڈوینا تو پیدا تک نہیں ہوئی تھی۔ ایڈوینا پیدا ہوئی تھی 1901 میں، اور جواہر لال نہرو نے اپنی پڑھائی شروع کی تھی ٹریٹی کالج کیمرا میں 1907 میں، اور ایڈوینا کالج گئی تک نہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایسی کئی کہانیاں ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ان کہانیوں سے ہٹ کر ڈاکومنٹڈ ہسٹری کی۔ حقیقت میں ہوا کیا تھا؟ پارٹیشن کی تحریک شروع کیوں ہوئی؟ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا ماضی کچھ ایسی ہی تاریخوں سے بھرا پڑا ہے۔ بات کریں تو ہمارا مذہب اسلام بھی ہر قسم کی جبری غلامی سے آزاد ہونے پر زور دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ آزادی اور تاریخ پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر 5 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ نمبر 1، تاریخ آزادی شروع کب ہوتی ہے؟ نمبر 2، تاریخ آزادی پارٹیشن میں تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ نمبر 3، کیا اس تاریخ کو چلانے والی اکثریت مسلم تھی یا ہندو؟ نمبر 4، تاریخ آزادی کا اسپرچوئل فادر کون تھا؟ اینڈ فائنلی وی ول ٹاک دی موومنٹ آف پاکستان میں مخالفت کس کی تھی اور کیوں کی گئی؟ تو چلتے ہیں ان 5 چیزوں پہ۔ نمبر 1، تاریخ آزادی شروع کب ہوتی ہے؟ آزادی کی پہلی جنگ، جو شاید ہندوستانی جدوجہد آزادی کے اہم لمحات میں سے ایک ہے۔ اسکالرز اور مورخین اس کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں، اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ جس نے واقعات کا سلسلہ شروع کیا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں ہندوستانی سپاہیوں کا رد عمل تھا۔ انگریزوں کی طرف سے بہت سی سلطنتوں اور شاہی ریاستوں پر قبضہ، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی غیر ملکی حکمرانی سے آزادی کی خواہش تھی۔ دوستو 1857 اور 1858 کے دوران ہندوستانی بغاوت برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کے خلاف ایک بڑی بغاوت ہوتی ہے، جو برطانوی ولی عہد کی جانب سے خود مختار طاقت کے طور پر کام کرتی تھی۔ تو سلسلہ کچھ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو تحریک آزادی 20ویں صدی کے پہلے نصف میں ایک قوم پرست اور پولیٹیکل موومنٹ تھی۔ 1857 میں علی گڑھ سے تحریک آزادی سر سید احمد خان کی قیادت میں شروع ہوتی ہے، جو کہ انگریزوں سے آزادی کے لیے اور تحریک مسلم کمیونٹی کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنے کے لیے ایک بنیاد کے طور پر شروع ہوتی ہے، جس کا مقصد پاکستان کی تخلیق تھا۔ نمبر 2، اب یہ سوال بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے، تحریک آزادی پارٹیشن میں تبدیل کیسے ہوئی اور پارٹیشن کیوں ہوا؟ یہ اس وقت برطانوی حکومت کے تحت مسلمانوں کے لیے ایک حق خود ارادیت کے لیے سمجھی جانے والی ضرورت سے منسلک تھی، اور اس کے بعد 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، اور یہ تحریک آہستہ آہستہ 1857 سے شروع ہونے والی تحریک 1940 تک قرارداد پاکستان کی صورت میں زور پکڑ گئی۔ دوستو یہاں پر مسلم لیگ نے اپنا سالانہ اجلاس لاہور پنجاب کے منٹو پارک میں مارچ 23، 1940 میں منعقد کیا۔ اس تقریب کے دوران دی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ دی ادر پیپل آف لیڈرشپ مسلم لیگ نے بٹوین ہندو اینڈ مسلم اختلافات کے حوالے سے اپنے تفویضات کو بیان کیا اور اس تاریخی قرارداد کو متعارف کروایا، جس نے ساؤتھ ایشیا میں ایز اے پاکستان نیشنل اسٹیٹ کی تشکیل کو مضبوط کیا۔ یہ ریزولوشن فضل الحق کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، جسے شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے، جس کو 23 مارچ 1940 کو منظور کیا گیا تھا، اور اس پر دی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط تھے۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قرارداد لاہور کی منظوری کے بعد ایک ویرسٹر اور پولیٹیشین محمد علی جناح نے اس تحریک کی قیادت شروع کی، اینڈ اشرف علی تھانوی نے بطور مذہبی اسکالر اس کی حمایت شروع کر دی، اور ملک کو اس کی حکمرانی کے لیے اشرافیہ فراہم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا۔ تحریک کی بہت سی اعلیٰ قیادت برطانیہ میں تعلیم یافتہ تھی، اور ان میں بہت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈھاکہ یونیورسٹی کے بہت سے فارغ التحصیل بھی شامل ہو گئے۔ دوستو نمبر 3، ہندوستان کے مسلمان تحریک پاکستان میں کیوں شامل نہیں تھے، اور کیا اس تحریک کو چلانے والی اکثریت مسلم تھی یا ہندو؟ 1930 تک بہت سے ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی اقلیتی برادری کے لیے ریاستی حیثیت کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیا تھا، جو کہ ہندوستانی اکثریت والی ریاست سے الگ ہو۔
حالانکہ مسلم کمیونٹی کے بہت سے اہم رہنما جیسے محمد رجنا اور آغا خان اور دیگر نے تمام ہندوستانی صوبوں کے ایک واحد وفاق کا تصور جاری رکھا۔ دوستو اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما محمد علی جناح نے امید ظاہر کی کانگریس پارٹی کی قیادت مسلمانوں کے ہندو تعصب کے خدشات کو اپنی اعلیٰ کمان میں جگہ دے گی۔ 1939 کے دوران شائع ہونے والی رپورٹوں میں جتنے واقعات جمع ہو سکتے ان کو دستاویزی شکل دے کر لیگ نے یہ امید ظاہر کی کسی طرح کانگریس کی وزارتیں مسلمانوں کے مطالبات یا ملازمتوں کی اپیلوں کے ساتھ ساتھ ان کی شکایات کے حل کے لیے بھی غیر حساس تھی اور ہندو اکثریت کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوستو ایک بات بڑی قابل غور ہے، طریقے پاکستان کے پیچھے چلنے قوت مسلم اکثریتی صوبوں کی بجائے مسلم اقلیتی صوبوں سے تھی، جو متحدہ صوبوں کی مسلم کمیونٹی تھی، جبکہ تحریک پاکستان اصل میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا ہی ایک حصہ تھی، لیکن بعد میں اس نے ایک نئی قومی ریاست کے قیام کی کوشش بھی کی جو برطانوی ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ کرے اور مسلمانوں کے ان کی مذہبی آزادی بھی ملے، جو کہ اب ہندوستان میں مذہبی آزادی اس طرح نہیں جس طرح آج پاکستان میں ہے۔ آج بھی ہندوستان میں مسلمان مذہب کے حوالے سے آزاد نہیں۔ اب جو تحریک پاکستان میں چل رہی ہے جس کا ویژن انصاف اور حقیقی آزادی، اور آج ہمارے لیے اس تحریک کا اسپرچول فادر عمران خان ہے۔ اسی طرح اس وقت تحریک آزادی کا اسپرچول فادر کون تھا یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت ہے فولاد۔ کسی بھی قوم کو آزاد ہونے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو شعور دینا پڑتا ہے۔ ظلم کی رات جب زیادہ گہری ہو جائے تو سمجھ لیں آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ان کی شاعری کو 20ویں صدی کی عظیم ترین شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے اور برطانوی حکومت والے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ثقافتی اور سیاسی آئیڈیل اور ان کے ویژن کو بڑے پیمانے پر تحریک پاکستان کے لیے متحرک تصور کیا جاتا ہے۔ اس دوران اقبال اور فیض جیسے اور دیگر اردو شاعروں نے شاعری اور تقریروں کو سیاسی بیداری اور آزادی کے لیے شاعری کو ایک طاقت اور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جس سے لوگوں میں ایک الگ وطن کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں آزادی کا شعور اور جذبہ آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اقبال کو اس تحریک کا روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ اور اب آخر میں دی موومنٹ آف پاکستان مخالفت کس کی تھی اور کیوں کی گئی؟ جہاں پاکستان میں انصاف اور حقیقی آزادی کی تحریک چل رہی وہاں اس کی مخالفت بھی اسی طرح کی جا رہی ہے۔ اب آپ آج کے دور کا اندازہ لگا چکے ہیں، اللہ الگ کے اللہ سچ کا خدا، ایک بات تو ہے جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، مخالفت چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو اسی طرح دیوبندی حسین احمد مدنی کی قیادت میں جمعیت علماء ہند کے طور پر منظم ہوئے تھے، جامع قوم پرستی کے قائل تھے اور انہوں نے متحدہ ہندوستان کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن یہاں پر اشرف علی تھانوی اور ان کے پیروکار اب دیوبندی علماء سے اختلاف پیدا کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اشرف علی تھانوی کے شاگرد شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کے قیام کی مذہبی حمایت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں علماء کے اختلافی گروپ نے جمعیت علماء ہند کو چھوڑ دیا اور جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، جس نے آزاد پاکستان کی تحریک کو اپنی حمایت دی، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی، اور آج ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی آپ کے سامنے ہے۔ ان علماء کرام کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے شبیر احمد عثمانی کو کراچی اور ظفر احمد عثمانی کو ڈھاکہ میں پاکستان کا پرچم بلند کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ دوستو سیاسی رکاوٹوں اور سماجی مشکلات کے باوجود تحریک 14 اگست 1947 کو پاکستان کے خاتمے میں کامیاب ہوتی